ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، پیارے نبی کے امت میں پیدا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے خاطر نازل کیا۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، آج انشاءاللہ 8ویں پارے کے منتخب آیات کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، مردے ان کے پاس بات کرنے لگتے اور تمام چیزوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیت اور آیت کی ترجمہ تھا۔ ولو اننا، جس سے ہم عام طور پر اس سورے کو، اس پارے کو یاد کرتے ہیں، 8واں پارہ ہے۔ اس 8ویں پارے کے آغاز میں یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 8ویں پارے کے آغاز میں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کچھ باتیں کہا۔ تسلی کیا تھی؟ جب اللہ کے نبی مکے والوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں تو مکے والوں نے، جیسا کہ ہم نے جانا، مختلف القاب سے پکارا، پیارے نبی کو تکلیف اور ایذائیں دیتے تھے، پیارے نبی کو پریشان کرتے تھے۔ تو یہ ایک اعتراض، ایک چال ان کی یہ بھی تھی، پیارے نبی کی ہمت کو پست کرنے کے لیے ان کی ایک چال یہ بھی تھی کہ انہوں نے پیارے نبی سے یہ بات کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ہدایت دینا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نبی کیوں بنایا؟ اے محمد، تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تم وہی کھاتے ہو، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تم تو وہ محمد ہو جو ہمارے ساتھ بچپن سے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے تم پلے بڑے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو، ہماری طرح تم ایک انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں نبی بنایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہدایت کے خاطر اتارتا، فرشتے آ کر ہمیں بتاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بے وقوفی کے سوالات اور ان کے اس احمقانہ سوال پر جواب دیتے ہوئے پیارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے نبی، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں یہ لوگ سیدھے راستے میں آنا نہیں چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ سیدھے راستے میں ہدایت پانا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ اس طرح کے بیہودہ سوالات آپ کے سامنے نہیں کرتے، اس طرح سے آپ کو پریشان نہیں کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام دعوت و تبلیغ کا کام، آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جو بے تکے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان کو فرشتے کو اتار کر ان کے سیدھا راستہ بتاتا، اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا
वललबसना अलैहिम मा यलबिसून, अगर अल्लाह इनकी हिदायत के खातिर फरिश्तों को भी उतारता तब भी ये लोग जो है हिदायत नहीं पाते, हिदायत के रास्ते पर नहीं आते। उस वक्त भी इनका एतराज ये हो सकता है कि वो लोग कहेंगे कि ये तो फरिश्ते हैं, न इनको खाने की जरूरत है, न इनको पीने की जरूरत है, न इनको बीवी बच्चों की कोई जरूरत है, इनकी अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है, हमारी परेशानी इनको कहाँ से मालूम होगी, हमारी तकलीफ इनको कहाँ से मालूम होगी, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जैसा हम मोटी जबान में कहते हैं, सोने वाले को आप जगा सकते हैं, जो लोग पहले से ही जाग रहे हैं उनको आप जगाने की कोशिश करेंगे, वो कभी जागेगा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को इस आयत पे तसल्ली दी, अगर इनके पास फरिश्तों को भी अल्लाह भेज देता, या मुर्दे इनके पास बात करने लगते, या दुनिया भर की कायनात भर की सारी चीजें इनके सामने पेश भी कर दिया जाता, तब भी ये ईमान नहीं लाते, तब ये ईमान नहीं लाते, क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर एतराज करने के तौर पर ये सवाल करते हैं। अगर किसी मोजिजा को देखकर इस्लाम लाने वाले अगर ये होते तो कुरान जैसा अजीम मोजिजा, कुरान जैसा बड़ा मोजिजा, कुरान जैसा जिंदा जावेद मोजिजा आपके सामने है, जो कि क़यामत तक कभी खत्म नहीं होने वाला मोजिजा है। अगर ईमान लाना होता तो कुरान की तिलावत सुनकर, आपकी दावत को सुनकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। हकीकत में लोग आपको जो है पस्त हिम्मत करना चाहते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी। अल्लाह के नबी की ख्वाहिश क्या थी? अल्लाह के नबी इतना हरीस थे, अल्लाह के नबी को इस बात की हिर्स थी कि दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, सारे लोग जन्नत में चले जाएं। अल्लाह के नबी को बड़ी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने इस बात को जिक्र करते हुए कुरान में कहा, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐ नबी आपके अंदर तो ऐसी तड़प है, ऐसा लगता है कि उसी तड़प में आपकी जान चल जाएगी। अल्लाह के नबी को बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग इस्लाम लाएं, लोग मुसलमान हो जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी की इस तड़प को कुरान में बेशुमार मकामात पर तज़किरा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हकीकत में ये लोग आमा खाना सवाल है, वमा कानु लियुमिनु इल्ला यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह ताला ने कहा ये जाहिलाना सवाल है, ये जिहालत का सवाल है, इल्म रखने वाले कभी ऐसा सवाल नहीं करते। तो अल्लाह के नबी ने वलो अन्नना, जो सूरह नाम के 8वें पारे का आगाज है, 8वें पारे के आगाज में प्यारे नबी को तसल्ली के तौर पर कुछ बातें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बात कहा कि ईमान लाने के लिए, मुसलमान होने के लिए उसके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए। वो कैपेसिटी क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान के सीने को हिदायत के लिए खोल देता है, वही लोग इस्लाम लेकर आते हैं, वही लोग ईमान के रास्ते पर चलते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया, जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। इस सूरह अनाम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन युरिदिल्लाह यहदी क़ल्बहु लिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ हिदायत का इरादा करता है, जिसे हिदायत देना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सीधे रास्ते के लिए उसके सीने को खोल देता है। उसके बाद दीन की बातें समझना, दीन पर अमल करना, दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं सीरत में बहुत सारे वाकयात पड़े हैं कि अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, अल्लाह जिसको शरह सदर कर देता है हिदायत के लिए, उसके बाद बहुत आसानी से वो लोग इस्लाम कबूल करते हैं। मुसलमानों के वजू के तरीके को देखकर इस्लाम लाने वाले भी तारीख में मौजूद हैं। और मुसलमानों में जो मय्यत के साथ सुलूक किया जाता है, मय्यत के साथ जो बर्ताव किया जाता है, उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, उसे सुरमा लगाया जाता है, उसे खुशबू लगाई जाती है, मय्यत के साथ जो एहतराम किया जाता है। और अल्लाह के नबी ने मरने वालों के एहतराम में इस हद तक भी ये बात कही कि जब तुम गुस्ल देते वक्त हाथ उठाते हो तो हाथ को आहिस्ता से नीचे रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाथ ऐसे ही नीचे डाल दो, उसकी हड्डियां टूट जाएं। मरने वाले के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर आपने फरमाया जिस तरह हड्डी के टूटने पर जिंदों को तकलीफ होती है, उसी तरह मरने वालों को भी तकलीफ होती है। तो इसके जिम्मे में बहुत सारी बातें हैं, मैं मुख्तसर तौर पर आपको ये कि
مرنے والے کا اسلام میں بہت احترام ہے. جو دیگر مذاہب میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اتنے مذاہب میں مرنے والوں کا احترام کے تعلق سے اتنی تعلیمات نہیں ہے جتنی تعلیمات کے اسلام نے مرنے والوں کے حق میں بتائی. تو کئی لوگوں نے مسلمانوں کے غسل کو دیکھ کر، مسلمانوں کے میت کو جو کفن دفن ہم کرتے ہیں اس کو دیکھ کر اسلام لانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. پیارے نبی کے زمانے میں قیدیوں کو لایا جاتا تھا، جو ہے مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا جاتا تھا. مسلمانوں کے مسجد میں آتے جاتے نورانی ماحول کو دیکھ کر، نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عادتوں کو، اخلاق کو، کردار کو، ان کے معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں دین کیسا پھیلا. پیارے نبی کے نبی بنائے جانے کے بعد جب سعودی سے، کیرلا کے ذریعے سے لوگ ہندوستان کو آیا کرتے تھے تو ہندوستانیوں نے دیکھا یہی وہ عرب کے لوگ ہیں جو آج سے پہلے جب آتے تھے تو ان کے تجارت، ان کی زبان میں جھوٹ ہوتی تھی، دھوکہ ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہو گیا کہ ان کے اندر ایمانداری آ گئی. یہ لوگ سچ بولتے ہیں، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. کیا اتنے بدلاؤ کا کیا وجہ ہے؟ جب انہوں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام، انہوں نے مسلمان ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا. تو اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات کے لین دین میں امانت داری ہونا چاہیے، زبان میں سچ ہونا چاہیے. یہ تمام تعلیمات کو دیکھ کر، مسلمانوں کی یہ طریقے کو دیکھ کر، مسلمانوں کے لین دین کو دیکھ کر، مسلمانوں کے معاملات اور عادت و اخلاق کو دیکھ کر اسلام لائے. اس کے بعد ہندوستان میں دین پہلا، اسلام پہلا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے تعلق سے ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. پھر معمولی چیز کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آسان کر دیتا ہے. اسلام پر، اسلام کو فالو کرنا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اس کے بعد سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حماقتوں کا، احمقانہ جو کام وہ کرتے تھے ان کی حماقتوں کا تذکرہ کیا. وہ لوگ جو بے تکی حرکت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، اس کی نشاندہی کر کے 4 باتیں بتائی. اس میں پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوپاہیوں کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا، مکے والوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نامی کوئی چیز مقرر نہیں کی. یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. ما جعل اللہ من بحیرہ، بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ چوپا ہے، جیسے بکرا ہے، جیسے جو ہے بکرے ہیں، گائے ہیں، اونٹنی ہیں، یہ تمام کو جو ہے بحیرہ وہ لوگ کہتے تھے. کیا کرتے تھے کہ ان کے تھنوں میں جو دودھ ہوتا تھا اس دودھ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، 2 دن 4 دن کے لیے چھوڑ کر وہ جانور سے فائدہ اٹھائے بغیر اس جانور کو بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے. جتنے بت تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے نام سے ان کے پاس جو بت تھے، جیسا کہ سیرت میں آتا ہے مکے والوں کے پاس 365 بت تھے. کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے نصب کیا ہوا تھا. ہر دن ایک بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا کہ یعوق، نصر، یہ تمام چیز جو ہے ان لوگوں کے معبود تھے. تو ان کے نام سے، معبودوں کے نام سے، بتوں کے نام سے جو ہے جانور کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح ولا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، صائبہ نام کے ایک جانور، اس کا کیا ہوتا تھا کہ اس میں وہ سواری نہیں کرتے تھے، اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے نہیں تھے، اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا. جانوروں کو بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے. ولا وسیلہ، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی احمقانہ کام کیا تھا؟ وسیلہ نام کا ایک جانور. وسیلہ نام کا جانور کیا کہتے ہیں؟ وہ جانور، وہ اونٹنی جو پہلے مادہ کو پیدا کرتی ہے، یعنی مادہ اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے مادہ اونٹنی پیدا ہوتی ہے. جب 2 مرتبہ ایک اونٹنی مادہ اونٹنی کو جنم دے دیتی ہے تو اس اونٹنی کو، جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس اونٹنی کو کیا کرتے؟ بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے، نظر مان کر چھوڑ دیتے تھے، اسے جو ہے آگے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، سواری نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد چوتھا کیا؟ ولا حام. حام کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ جانور جو وہ نر اونٹ
وہ نر اونٹ جو 10 بچے جن دیتا ہے، 10 بچوں کے جننے کے بعد اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ نے بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، اس نام کی جو مشرکوں کے پاس عقیدہ پایا جاتا ہے، اس نام کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، یہ مشرکوں کا احمقانہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اور ایک مشرکین کا احمقانہ کام جو ان کے بے وقوفی ظاہر کرتا ہے، اس کام کا تذکرہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ ان کے پاس جو جانور ہوتے تھے، بکری، گائے، اونٹ، جو بھی ان کے پاس جانور ہوتے تھے، سال میں ایک مرتبہ وہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو حصہ کرتے ہیں۔ جانوروں کو حصہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کچھ جانور کو کہتے کہ اللہ کے لیے ہے، کچھ جانور کو کہتے کہ فلاں بت کے لیے، فلاں بت کے لیے، فلاں دیوی کے لیے، فلاں دیوتا کے لیے، تو الگ الگ مقرر کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تین بکریاں جو ہے اللہ کے لیے، 3 بکریاں جو ہے اس کے فلاں معبود، فلاں دیوی، فلاں دیوتا کر کے اس طرح سے رکھتے تھے۔ اور ان لوگوں کی ایک شیطانی حرکت اور بے وقوفی کی حرکت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور کیا کرتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کے جو مقرر شدہ حصہ ہوتا تھا، جو 3 بکریاں ہوتی تھی، اس میں سے ایک بکری اگر بتوں کے حصے میں آ جاتی، چھوڑ دیتے، اللہ کو اس کی کیا بھی ضرورت نہیں، ایسا کر کے چھوڑ دیتے۔ لیکن وہی بتوں کے حصے میں جو بکریاں ہوتی، اس کی بکریاں اگر اس کا حصہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں آ جاتا تو کیا کرتے تھے؟ فوراً کھینچ کے لا کے بتوں کے حصے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے کہ جیسا کہ یہاں کے لوگ ہم بولتے ہیں دیو کٹرم ہو جائے گا، جو ہے ہمارا خدا ہمارا آنکھ جو ہے آنکھ چبو دے گا، ہم کو نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح سے کیا کرتے تھے؟ اللہ کا حصہ آتا تو چھوڑ دیتے، بتوں میں مل جاتا، وہی بتوں کا حصہ اللہ کے حصے میں چلے جاتا تو اس وقت کیا کرتے؟ زبردستی اسے کھینچ کے لا کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا فیصلہ ہے، یا کیا بھونڈی تقسیم تم لوگ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں کہا، جو آج کے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں مثال کے طور پر، نشاندہی کے طور پر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رجب کے کنڈے مسلمانوں میں موجود ہے۔ رجب کے مہینے میں کھیر پوریوں کی جو فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسا کافروں کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض نمازیں پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ فرض نمازیں اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ فرض نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، ہم فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم روزے رکھنا گرمی کو دیکھ کر، کام دام کو دیکھ کر، دوسری پریشانیوں کو دیکھ کر کیا کرتے؟ روزہ چھوڑ دیتے، جبکہ روزے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دو گے، اس کے قضا میں زندگی بھر تم روزہ رہو گے تو ایک روزے کا جو ہے حق ادا نہیں ہوگا۔ روزے کا اتنا بڑا مقام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے روزے کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہی یہ فاتح درود کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہوتا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر رجب کے کنڈے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان، جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ہوتا ہے کہ کسی طرح سے رجب کا جو کھیر پوریوں کی جو فاتحہ ہے منا کے ہی ہونا۔ گھر کو چمکاتے ہیں، چونا مارتے ہیں، پینٹ کرتے، صاف کرتے، پاک صاف کرتے، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ اگر کھیر پوریوں کے فاتحہ دلانے کے واسطے پیسے نہیں بھی ہوتے، جو ہے قرض لیتے، اگر کوئی قرض نہیں دیتا تو اللہ حفاظت کرے سود پہ لے کر فاتحہ دلاتے، سود پہ لے کر فاتحہ دلاتے۔ کیوں؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فاتحہ نہیں دلائیں گے، یہ سال رجب کے کنڈوں کی جو فاتحہ اگر ہم نہیں دلائیں گے تو ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے گی، ہمارے گھر میں پریشانیاں آ جائیں گی، ہمارے گھر میں کوئی حادثات ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے گی۔ اس طرح کے بے تکے عقیدے، فرض نماز چھوڑتے ہیں، فرض روزہ چھوڑتے ہیں، اس کا کوئی احساس مسلمان کو نہیں ہوتا جو اللہ کا حق ہے۔ لیکن یہ جو ہم لوگ پیر اور فاتح اور درودوں کا جو سلسلہ ہے، پیر اور مرید کا جو سلسلہ ہے، اولیاء اور بزرگوں کا جو بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حق میں کمی ہوتی ہے تو معاف ہے، بزرگوں کے حق میں، اولیاء اللہ کے حق میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اسے برداشت نہیں کرتے کہ ہم کو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی کام کہا کہ مشرکوں میں تھا، ان لوگوں کے جو جانور کی تقسیم ہوتی تھی اللہ کے حصے میں چلے جاتا، کھینچ کے لا کر لے کر آتے، اگر وہی اللہ کا حصہ ان میں آتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ایک بونڈی تقسیم ہے جس کا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی تیسری حماقت کا تذکرہ کیا۔ تیسری حماقت کیا؟ جسے اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، تیسری حماقت لڑکیوں کی پیدائش پر سوگ منانا۔
लड़कियों की पैदाइश पर शर्मिंदगी का इजहार करना, लड़कियों की पैदाइश को एक नाकामी, अपने आप को नाकाम साबित करना, ये उनके पास बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया यतवारा मिनल कौमी मा बुश्शिरा बि, वो क्या करते थे, जब किसी बच्ची के पैदाइश की खुशखबरी उन्हें सुनाई जाती तो वो शर्मिंदा होकर लोगों से छुप छुप कर फिरते थे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें पूछ लेंगे क्या बच्चा हुआ। बेटी बोलने के लिए, उनको बेटी पैदा हुई है बोलने के लिए बड़ी शर्मिंदगी होती थी। इसीलिए आप देखेंगे कुछ कबाइल ऐसे थे, मक्के के कुफार मुशरिकीन, कुफार मक्का ऐसे थे कि जब उसके घर में बेटी पैदा होती तो मासूम बच्चियों को जाकर जिंदा गाड़ देते थे। अल्लाह हिफाजत करे, सोचते भी हैं तो रोंगटे जो है अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है कि कैसा दिल रहा होगा, कैसे सख्त दिल लोग रहे होंगे जब घर में उनकी बेटी पैदा होने की खबर पैदा मालूम होती तो नन्हे से बच्चों को, मासूम बच्चियों को ले जाकर जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा दफना देते थे, जिंदा गाड़ देते थे। इसी बात को अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया, वइदल मऊदतु सुइलत, सूरह तकवीर में अल्लाह ताला ने कहा उस वक्त को याद करो जब क़यामत के दिन वो बच्चियां, वो मासूम बच्चियां जिनको जिंदा गाड़ दिया गया, जिनको जिंदा दफना दिया गया, अल्लाह उनसे उठाकर पूछेगा तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म में जो है दफना दिया, तेरे माँ बाप ने किस जुर्म में तुझे जान से मार दिया। ये अल्लाह ताला ने कुफ्फार मक्का की एक हिमाकत वाला काम, बेतुके काम का अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में तज़किरा किया। आज इस आयत के ज़िम्न में हम देखेंगे हमारे मुआशरे में भाई लड़कियों का, बच्चियों के ताल्लुक से हमारा क्या जो है नजरिया है, हमारा क्या जो है ख्याल है। जब हम इस चीज को देखते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े तालीम याफ्ता हो गए, बहुत हम जो है हमारे पास इल्म आ गया, हम चांद तक पहुंच गए, आज हमारे पास सहूलत की सारी चीजें हैं, हमको फख्र तो है। लेकिन जब अकीदे की बात आती है, जब तस्वर और ख्याल की बात आती है, तो कुफ्फार मक्का का जो ख्याल था, अफसोस की बात के कम इल्म रखने वाले मुसलमानों का भी यही आज भी तस्वर है, आज भी यही नजरिया है। क्या करते हैं, जैसे ही औरत घर में कंसीव होती है, जाकर उसे जो है स्कैन निकाला जाता है, स्कैन में डॉक्टर से या स्कैन निकालने वाले से तहकीक जो है पूछी जाती है, जबरदस्ती किया जाता है, बताओ बच्चा है कि बच्ची है, क्योंकि लीगली तो जो है जुर्म करार दे दिया गया। आज की दुनिया में, आज के हिसाब से लड़का लड़की का डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है पूरी तरह से जो है इलीगल बता दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग कोशिश करते हैं जानने की। अगर उनको मालूम हो जाता है कि बच्ची है, यानी कंफ्यूज जो होगा, कंफ्यूज जो हुई है औरत, पेट में जो है बच्ची है, कई जाहिल लोग ऐसे होते हैं जो अबॉर्ट कर देते हैं, जो है बच्चे को जो है कला देते हैं। इस तरह की हरकत आज भी जो है दुनिया में मौजूद है। या जो है अगर बच्ची पैदा होती है तो चेहरे में खुशी नहीं आती, बच्ची अगर पैदा होती है तो शौहर उसे ताने देता है, सास उसे ताने देने लगती है, नड़न उसे ताने देने लगती है कि जब देखो जो है बच्ची को जन्म देती है। तो इस तरह से तो औरत का इसमें क्या जुर्म है, अगर बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो इसमें औरत का कहाँ जुर्म हुआ। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला जिसे चाहे लड़कियां देता है, जिसे चाहे लड़के देता है, जिसे चाहे अल्लाह ताला दोनों देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुफ्फार मक्का का तस्वर था जो आज हमारे मुआशरे में एक तस्वर पाया जाता है लड़कियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, जबकि हमें ये ईमान रखना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए जिस घर में बच्ची की पैदाइश होती है, जिस घर में लड़की पैदा होती है, वो घर में लड़की पैदा नहीं हुई है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत आपके घर में दाखिल हो रही है। घर में आपके जितनी लड़कियां पैदा होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक अगर लड़कियां पैदा होते हैं तो गोया कि आप जन्नत के उतने ही करीब होते जा रहे हैं। एक बच्ची पैदा हुई आप जन्नत के करीब है, दो लड़की पैदा हुई आप जन्नत से और करीब हो गए, तीन लड़के पैदा हो गए और जन्नत से आप करीब होते जा रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए। और जो है बच्चियों के आने के बाद माँ बाप की जिंदगी में एक नई टर्निंग आती है, ये हकीकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा, औलाद का जब जिक्र किया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यहबु लिमन यशाउ अकीमा व यजअल मन यशाउ अकीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है, अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ बेटे ही बेटे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है तो लड़के भी देता है, बच्चियां लड़कियां भी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है औलाद ही नहीं देता। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के मुताबिक जिसे जो देना चाहता है देता है।
تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں آپ جب بھی پڑھیے سب سے پہلے اللہ مردوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد عورتوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اسی سے آپ گھر میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہونا بہت رحمت کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لوگ خود بھی خوش ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کو بھی خوشی کا خوشخبری سنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی، اور حدیث میں اللہ کے نبی کی زندگی کو خود دیکھیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک کے بعد ایک بیٹیاں دیا تھا۔ پیارے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ہم جو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں اسے خوش ہونا چاہیے کہ ہم پیارے نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پیارے نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر میں بیٹیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی اس ماں باپ کو جنت کی جس کے گھر میں اللہ بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیوں کو اچھا پال پوچھ کر اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر، اسے اچھی زندگی دے کر، اسے جو ہے اچھے انسان کے ساتھ، دیندار انسان کے ساتھ اگر شادی کرا کے ایک باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت بھیجتا ہے۔ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی 2 بیٹیوں کے تعلق سے کیا حکم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 بیٹی ہے، اس کا کیا حکم؟ اللہ کے نبی نے کہا 1 بیٹی کا بھی یہ حکم ہے۔ تو کہ بیٹیوں کو اگر صحیح طریقے سے پال پوچھ کر، صحیح تربیت دے کر، صحیح تعلیم دے کر ایک اچھے انسان سے شادی کر کے رکھیں گے، اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا اونچا مقام دلاتا ہے۔ تو جو ہے آدمی بیٹیوں کو لے کر افسردہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اپنی اولاد کو بھوک فخر و فاقے کے ڈر سے نہ مارو، فخر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ مارو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، تمہاری اولاد کے آنے کی برکت سے اللہ تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری اولاد بیٹیاں ہوں گی تو ہم کیسے پالیں گے، پوچھیں گے، شادی کر کے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے روزی کا انتظام اللہ نے لے لیا ہے، اس کے روزی کے، اس کے آنے کی برکت سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دیتا ہے۔ تو جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی برکت سے اللہ ماں باپ کی زندگی میں، ماں باپ کی روزی میں، ماں باپ کی جو ہے کمائی میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتایا۔ اور ایک بات حقیقت دنیا کی میں بتاؤں آپ کو، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، عام طور پر ماں باپ کا ایک تصور ہوتا ہے بیٹی تو دوسرے گھر جائے گی، اس لیے اس کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے پوری تعلیم دیتے نہیں، تربیت اس کے جو ہے دھیان نہیں دیتے، جبکہ بیٹے کی طرف اپنی زندگی کی ساری پونجی، زندگی کی کمائی بیٹے پر لگاتے ہیں، بیٹے پر لگاتے ہیں، اسے جو ہے اچھا پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ڈاکٹر، انجینئر جو بھی بنے گا، بننے کے بعد جو ہے کل ہم کو دیکھے گا۔ لیکن حقیقت کیا معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کی ایک کڑوی حقیقت ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کی ایک کڑوی حقیقت یہ ہے کہ جو ہے جب آپ بیٹے کو اپنی زندگی کی ساری پونجی اس پر لگاتے ہیں، جیسے ہی شادی ہوتی ہے، آنے والی بہو ماں باپ کے خلاف اس کا کان دھرتی ہے، بہن بھائیوں کے خلاف اس کا کان دھرتی ہے، بہن بھائیوں کے خلاف جو ہے اسے اکساتی ہے، اکسا کر جو ہے اس لڑکے کو، آپ کے بیٹے کو جو ہے لے کر الگ چلے جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے آخری دن تک کون رہتی ہے؟ آپ کی بیٹی رہتی ہے۔ آپ کی خدمت کرنا، آپ کا دیکھ بھال کرنا، آپ کی پرواہ کرنا یہ کون کرتی ہے؟ آپ کی بیٹی کرتی ہے۔ آپ کے آخری سانسوں تک آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نقصان حدیث کا واقعہ ہے، عبرت کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں پڑھا تھا، مجھے ایسا لگا تھا اس لیے میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا۔ یہ تھا کہ ایک باپ بیٹے کرکٹ کھیل رہے تھے اور اس کی جو ہے ایک بیٹی بیٹھ کر کنارے دیکھ رہی تھی۔ باپ دیکھ رہا جو ہے، باپ بیٹے کے سامنے جو ہے بار بار آؤٹ ہو رہا تھا، بار بار آؤٹ ہو رہا تھا، اور جب بیٹا خوش ہوتا باپ کو آؤٹ کر کے، باپ کو جو ہے آؤٹ کرنے کے بعد جب خوش ہوتا بیٹا، تو باپ کو اگر اپنے بیٹے کی خوشی دے کر خوش ہوتا تھا۔ بیٹی جو کنارے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آنسو آ کر اس نے اپنے بھائی کو کنارے بٹھایا اور اپنے باپ کو بلا کر کہا ابو جی اب آپ جو ہے بیٹنگ کرو، آپ جو ہے بیٹنگ کرو، میں آپ کو جو ہے بال ڈالتی ہوں، آپ جتنا رن مارنا ہے مارو، آپ کے سامنے میں آؤٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں کبھی آپ کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتی۔ آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کی کامیابی پر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو بیٹی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کے احساس، ماں باپ کی ضرورت، ماں باپ کے ہر چیز کا جو ہے دھیان رکھتی ہے۔
تو عام طور پر جو ہم ایسا نہیں کہ جو ہے لڑکا صحیح نہیں، میں اس کی بات نہیں کہتا ہوں، عام طور پر جو لڑکیوں کے تعلق سے جو لوگوں میں ذہن ہے اس کو جو ہے مٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کی ایک حقیقت نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اللہ نے کہا لڑکا بھی آپ کی اولاد ہے، لڑکی بھی آپ کی اولاد ہے، لڑکے کی پیدائش پر جیسا آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی اولاد ہی لڑکی ہے تو لڑکی کی پیدائش پر بھی آپ کو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی زندگی میں وہ تمام چیزیں دینا چاہیے جو آپ لڑکے کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ اسے اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو لڑکیوں کی تعلیم پر ابھارتا ہے۔ عام طور پر دنیا ہمیں بدنام کرتی ہے کہ ہم مسلمان لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیتے، جبکہ پیارے نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس طرح بچوں کو تربیت دینا، تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بچیوں کو تعلیم و تربیت دینا بھی ماں باپ کے لیے فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو جو ہے ہر بچیوں کے لیے بھی جو ہے تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی تیسری حماقت جو بچیوں کے تعلق سے ان کا تھا اس کا تذکرہ کہا، اور کہا کہ یہ غلط چیز ہے، بلکہ آپ کے گھر میں اگر بچی ہوتی ہے تو آپ کو فخر سے کہنا چاہیے، سینہ ٹھوک کر کہنا چاہیے، سینہ تان کر کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں، اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں۔ فخر سے سینہ ٹھوک کر، سینہ جو ہے تان کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، خوشی کا اظہار کریے، خوشی کا اظہار کریے۔ آپ کی بیٹی جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو جنت آپ کے گھر میں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذہن دیا، ایک سوچ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ اسی طرح چوتھی حماقت جو کفار مکہ کی تھی، اللہ نے اس کے بارے میں بتایا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے، جانور جو ہوتے تھے جانوروں میں وہ تقسیم کر دیتے کہ اس میں عورتوں کو حصہ نہیں ہے، صرف مردوں کو حصہ ہے، جانوروں کے بچوں میں عورتوں کو حصہ نہیں، صرف مردوں کو حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ جانور ہے، اس میں سب برابر ہیں، لڑکا رہیں، لڑکی رہیں، مرد رہیں، عورت رہیں، سب کو برابر حصہ ہے۔ اس طرح کا تقسیم کرنا، عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، عورتوں کو کم حیثیت سے کم نظر سے دیکھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کفار مکہ کی چوتھی حماقت تھی جو اللہ نے سورۃ الانعام میں کہا، اور سورۃ الانعام چونکہ مکی صورت ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ مکی صورت میں توحید، رسالت، آخرت پر زیادہ زور دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ایک مقام پر تقریباً 1 نہیں 2 نہیں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر نبی ہونے کے ساتھ یہ نبی بھی شرک کر دیتے، نبی سے جو ہے شرک کی کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، لیکن اللہ نے شرک کی قباحت بیان کرنے کے لیے، شرک کی برائی بیان کرنے کے اللہ نے کہا اگر نبی ہو کر نبی بھی شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ شرک کی نحوست سے نبیوں کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نیکی تم جتنا بھی کرو اچھی بات ہے، لیکن کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم شرک کر دو گے تمہاری زندگی میں شرک آ گئی تو زندگی بھر کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی اور کہا اس صورت میں کہ توحید ہی ہے جو انسان کو کامیابی دلائے گی۔ توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان اگر رکھو گے، اس پر توکل رکھو گے، اس پر بھروسہ رکھو گے، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اگر وہی تم اللہ کے ساتھ بزرگوں کو، ولیوں کو، دیوی کو، دیوتاؤں کو اگر شریک کر لو گے، کبھی تم دنیا بھر کی نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا اور تمہیں جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ اور شرک کر کے تم اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو کبھی تم جنت میں نہیں جا سکتے، کبھی تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، کبھی تم کو جنت کا منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو سورت آتی ہے 8ویں پارے میں، سورۃ الاعراف۔ اعراف کیا ہے انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے تعلق سے بتایا۔ پہلی بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اونچا مقام دیا، اشرف المخلوق، انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں اللہ نے اشرف و اعلیٰ جسے بنایا وہ مسلمان ہیں۔ اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے۔
اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں بنایا؟ علم کی بنیاد پر بنایا. اللہ نے جو فضیلت دی انسان کو وہ علم کی بنیاد پر دی. اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. آدم علیہ السلام نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے فضیلت دی. اتنی فضیلت دی کہ وہ فرشتے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک انسان کے آگے آگے سجدہ کریں، آدم علیہ السلام کے آگے آ کر سجدہ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو دونوں کو جنت میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جیسی چاہے زندگی گزارو، لیکن ایک چیز وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس درخت کا جو پھل ہے اسے نہ کھاؤ. اللہ نے کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اب وہ پھل تھا، کیا پھل تھا، اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے مختصر کہہ دیا. اللہ کی بات کو ہم کو مان لینا چاہیے. اللہ نے کہا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، وہ پھل کا استعمال نہیں کرنا. اب وہ سیب تھا کہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم کو پیچھے نہیں پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہہ دیا کہ جنت میں رہو، سیر کرو، کھاؤ پیو، مزے سے رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ. شیطان نے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا. کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پاور لیا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں. اللہ مجھے اتنی طاقت، اتنا پاور دے. تو اللہ نے اسے وہ پاور دیا تھا. تو شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنا شروع کیا. وسوسہ کیا تھا؟ اب یہ آ کر ہمارے اور کرسچنوں میں ایک بہت بڑی جو ہے فرق ہے. عام طور پر بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس کے بعد عیسائی نے کرسچنوں نے اسے بدل دیا، تحریف کر دیا. تحریف کرنے کے بعد اس میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے پر مجبور کرنے والی حوا علیہ السلام تھی. اس طرح سے حوا علیہ السلام جو ہے، یعنی عورت جو ہے مرد کے لیے فتنہ ہے، عورت جو ہے مرد کو پھنساتی ہے ہر جگہ، عورت جو ہے ہمیشہ مرد کو پریشان کرتی ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کے پاس عقیدہ ہے. جبکہ اسلام نے کہا اس میں جتنا حوا علیہ السلام کا دخل تھا اتنا ہی آدم علیہ السلام کا بھی تھا. فوسوس لہم الشیطان، اللہ نے کہا کہ شیطان ابلیس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کے قریب جاؤ. وسوسہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ ان کے دل میں ڈالا کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے، وہ پھل استعمال کر لو گے، تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے. دو بات اس نے لالچ دلائی، یا ہمیشہ تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے. انسان کو ہمیشہ لالچ شروع سے ہی رہا ہے. تو انسان کے دل میں خواہش آئی کہ ہم کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، یا فرشتے بن گئے تو اور بھی اچھا ہے. تو اس طرح شیطان کے وسوسے میں آ گئے. جاتے ہیں درخت کے پاس، قریب جاتے ہیں یا وہ پھل کھا لیتے ہیں، جو بھی تھا. فوراً کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم اور حضرت ماں حوا سے جب نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جنت کا جو لباس تھا وہ لباس اتر گیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شرم و حیا اسی دن سے جو ہے تھا، انسانی فطرت میں شرم و حیا کو رکھ دیا گیا تھا. فوراً حضرت آدم و حوا جنت کے پتوں کو اکھیڑتے ہیں، نکالتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے عیب کی جگہوں کو چھپاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شرم و حیا مسلمانوں میں انسان کے اندر ہونا چاہیے، تبھی تو انسان ہے. اور شیطان کی ہمیشہ چال ہوتی ہے کہ انسان کو ننگا کرتے، ننگا کر کے دیکھنے میں انسان کو بڑا، جب شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، ابلیس کو مزہ آتا ہے. تو پہلا ان کو سزا کیا ہوئی؟ ان کے جنت کے لباس اتر گئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم انہکم عن تلکم الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، اے حوا، میں نے تجھ سے کہا تھا شیطان کی باتوں میں نہ آنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تم کو جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کیونکہ نادان تھے، اس سے پہلے کبھی شیطان سے، ابلیس سے ان کا واسطہ نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ اس مکار سے ان کا واسطہ ہوا تھا. اور قرآن کہتا ہے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، شیطان نے قسمیں کھانا شروع کر دیا تھا، میں جو کہتا ہوں سچ ہے سچ ہے. جب جا کر حضرت آدم و حوا سے غلطی ہو گئی. لیکن انسان کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا
فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات میں توبہ کرنا شروع کر لیا. کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم ظلم کر دیے ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا، ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو ان کی توبہ قبول فرمائے. پھر کہا کہ میں تمہیں جنت دنیا میں بھیجتا ہوں، جنت میں اب رہ نہیں سکتے، دنیا میں بھیجتا ہوں. پھر اللہ نے پھر سے آدم علیہ السلام سے کہا یہ شیطان ہے جو ہمیشہ ہر قدم تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں فتنے میں ڈالے گا، تم مجھ سے بچ کے رہنا. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں کہا، اس کے سورۃ الاعراف میں کہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے 4 چیزوں کا حکم دیا. آدم علیہ السلام کی اولاد یا بنی آدم کر کے سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم نے اے انسان تیرے لیے لباس کو اتارا ہے، تیرے لیے ہم نے لباس اتارا ہے. لباس کا 2 مقصد ہے. پہلا مقصد کیا؟ اس سے تیرے شرم کی جگہوں کو چھپانا ہے، تیرے بدن کو چھپانا ہے. دوسری بات کہا یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے سجنے سنورنے کا ذریعہ ہے یہ کپڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے لباس اتارا ہے، تو آدمی کو لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور شریعت محمدیہ میں بتا دیا گیا اللہ کے نبی کو کون سے لباس پسند تھے. اللہ کے نبی سفید کپڑا پہننے کو زیادہ پسند کرتے تھے. سفید کپڑے مردوں کو زیادہ پسندیدہ ہیں. مردوں کے لیے، مردوں کے لیے، احرام کے لیے سفید کپڑا جو ہے انتخاب کر کے وہ زیادہ پسندیدہ قرار دے دیا گیا. اسی لیے اسی طرح بتا دیا گیا کہ ایک دم گیندی رنگ کے کپڑے پہننا، آرنج کلر کے کپڑے پہننا، یا ڈارک لال رنگ کے ریڈ کلر کے کپڑے پہننا، پوری طرح سے اوپر سے نیچے تک لال کپڑے پہن لینا، یا سلک کے کپڑے پہننا، ریشم کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح کہا گیا کہ اچھے کپڑے پہنو. نماز کو جب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھے بہترین لباس پہن کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ. اچھے کپڑے پہننا ایک تو جو ہے انسان اپنے بدن کے عیبوں کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، دوسرا زیب و زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑوں کو اتارا ہے. آدمی چاہے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کپڑوں کے بارے میں پورا دھیان دینا چاہیے، اور جب مسجد کو آتا ہے تو خاص کر اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے. اب کیا کرتے ہیں لوگ، جب ہم پارٹیوں کو جاتے ہیں، جب ہم شادی اور فنکشنز کو جاتے ہیں، شاندار کپڑے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. جب مسجد کو آنے کی بات آتی ہے جو ہے وہی نئی ٹریک پہن لے کر، ٹی شرٹ پہن لے کر، لنگی پہن لے کر، یا جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن لے کر، میلے کچیلے کپڑے پہن لے کر مسجد کو آتے ہیں. اللہ نے کہا جب دنیا والوں کے پاس جاتے ہو تو اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہو، تو دنیا کے پیدا کرنے والے کے پاس آتے ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر آؤ. اور اسی طرح ایسے کپڑے پہن کر مسجد کو نہیں آنا جو بھڑکیلے ہوں، یا جو ہے ایسے کپڑے پہن کر نہیں آنا جس میں تصویریں ہوں، ایسے کپڑے پہن کر نہیں آنا. کیونکہ بہت سارے لڑکوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لڑکے کیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، ایسا ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں جس میں کرکٹر جو ہے 6 مارے جیسا ایک پوز ہوتا، ایک فٹ بال پلیئر جو ہے گول مارے جیسا ایک پوز ہوتا، یا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا بینگ ہیومن. آج تو ٹرینڈ ہو گیا ہے، نوجوان لڑکوں کی ٹی شرٹوں میں، ان کے جو ہے دوسری چیزوں میں دیکھیں گے تو بینگ ہیومن کر کے ایک ایمبلم جو ہے لگا کر لایا جاتا ہے. ناچنے والے گانے والوں کی جو ہے طور طریقے پر لوگ اپناتے ہیں، ایسے بریسلیٹس پہنتے ہیں جو ناچنے والے پہنتے ہیں. تو سوچ کر دیکھیں ان لوگوں کو ہم فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ ہم کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ حفاظت کرے. تو بینگ ہیومن کر کے ٹی شرٹ میں لکھ لے کے آ جاتے ہیں. اب سوچ کے دیکھو نماز میں کھڑنے والا پیچھے کھڑ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ بینگ ہیومن پڑھے گا؟ آدمی جو ہے اس طرح کے کپڑے، اس طرح کے جو نماز سے والے کپڑے، نقش و نگار والے کپڑے یہ پہن کر آنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا. تو آدمی مسجد کو آتے ہوئے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب کپڑوں کی بات آتی ہے تو عورتوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتا دینا مناسب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرہ. بہت ساری ایسے عورتیں ایسی ہیں
जो दुनिया में कपड़े तो पहनती थी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको नंगी करके जहन्नम में डाल देगा। ये कौन औरतें हैं? तो ऐसी पतले कपड़े पहनते हैं जिससे उनका बदन दिख रहा हो, बदन जाहिर हो रहा हो। तो पतले कपड़े पहनने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। अगर पतले कपड़े हैं तो लाइनिंग देकर पहनना चाहिए, ये एक चीज हुई। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे कपड़े ना पहनो, यानी इतना टाइट फिटिंग वाले कपड़े जो आज पहना जाता है, एक ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है, टाइट कपड़े पहनने की इजाजत नहीं। ऐसे जो है कपड़े ना पहनो जो पहनने के बाद भी जिस्म के हिस्से जो है जाहिर हो रहे हो, अल्लाह के नबी ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो जो है सीधे साधे कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह जो है आज के नौजवान लड़कियों के लिए भी एक पैगाम इस आयत से हमको जो है लेना चाहिए, वो ये कि हम जो है बुरखा पहनना, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। जब जैसे बच्चियां लड़कियां एज अटेंड कर लेती हैं वहां से जो है पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। बुरखा पहनने का जो सिस्टम हमारे माशरे में आना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह है, और भी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर बुरखा कैसा पहनते भी हैं, कॉलेज को जाने वाली लड़कियां रहे या जवान लड़कियां रहे, कैसा पहनते हैं? टाइट फिटिंग वाले बुरखे पहनते हैं, या जो है भड़कीले रंग वाले बुरखे पहनते हैं, नक्शो निगार वाले बुरखे पहनते हैं। अब बुरखे का मेन मकसद क्या है कि गैर मर्द की नजर हमारे औरतों पर ना पड़े, गैर मर्द की नजर जो है औरतों पर ना पड़े। लेकिन हमारी बच्चियां और औरतें ऐसे बुरखे पहनते हैं, नहीं देखने वाला भी मुड़ के देखने लगता है। इसी तरह जो है फूल रख लेकर घर से बाहर निकलना, स्प्रे मार लेकर, इतर लगा लेकर घर से बाहर जाना। अल्लाह के नबी ने बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया उन औरतों पर जो फूल रख लेकर, फूल तो जमाने का जो है खुशबू जो है दूसरों को महसूस होती है, या इतर लगाना दूसरों को अपनी तरफ जो है खींचने के लिए, ये घर में रहते और शौहर को खुश करने के लिए घर में फूल रख सकती है, घर में इतर लगा सकती है। बाहर जाते वक्त इतर लगाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत, अल्लाह हिफाजत करे, इस जुमले पर गौर करिए कितना सख्त जुमला अल्लाह के नबी ने कहा, वो औरत जानिया है, जिना करने वाली औरत है जो घर से बाहर निकलते वक्त इतर लगा लेकर निकलती है। तो इतर लगाना खुशबू की वजह से दूसरों को जो है अपनी तरफ खींचता है, वो खुशबू की वजह से फूल रख लेकर जाना इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता है। तो इसकी तरफ आदमी ध्यान देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को पहला हुक्म ये नाजिल किया, या बनी आदम, क्या ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम किया है। कपड़े तुम्हारे ऐबों को छुपाने के लिए हैं, कपड़े तुम्हारे ज़ेब व ज़ीनत का जरिया है, तो इसका एहतमाम करो। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान। दूसरी बात अल्लाह ने कहा आदम की औलाद, शैतान तुम्हें कभी फितने में ना डाले, क्योंकि शैतान का बड़ा फितना है। शैतान कभी लालच का फितना देता है, इंसान कर्ज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, इंसान को कभी नमाज में फितने में डाल देता है, बाजार जाता है तो फितने में डालता है, लेन देन में फितने में डालता है। तो अल्लाह ने कहा कि शैतान कभी तुम्हें फितने में ना डाले। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ इशारा किया। तीसरी बात अल्लाह ताला ने कहा या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब भी नमाज को आओ अच्छे कपड़े पहन कर आओ। नमाज को आते वक्त ऐसा ना हो कि बीड़ी पीकर आ जाओ, सिगरेट पीकर आ जाओ, प्याज खाकर आ जाओ, लहसुन खाकर आ जाओ कि बाल खड़ने वालों को तकलीफ हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद आते तो विश्वास करके आओ, मस्जिद आते तो सुरमा लगा लेकर आओ, मस्जिद आते तो इतर लगाकर मस्जिद को मुअत्तर करते हुए खुशबूदार बनाते आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों का हुक्म दिया। चौथा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से मुखातब होकर कहा या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, जब भी तुम्हारे पास रसूल आए, रसूलों की बात मानो, रसूलों को फॉलो करो, रसूलों की इताअत करो, रसूलों ने जिन बातों से रोका है उनसे रुकने की कोशिश करो। जो लोग ऐसा करेंगे फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको दुनिया में किसी का डर होगा, ना आखिरत में वो गमज़दा होंगे, ना आखिरत में वो रंजीदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के औलाद से मुखातब होकर चार बातें बताई, तो आदमी इसकी तरफ ध्यान दे। सूरह आराफ के आखिर में, मतलब जो है 8वें पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आराफ का जिक्र किया। आराफ क्या है? ये वो दीवार है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ी की गई है। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। आराफ बीच में एक मकाम है, उस मकाम में खड़े होने वाले इधर देखेंगे तो जन्नत वाले उन लोगों की नियामतें, उन लोगों के मजे को देखेंगे। जब आराफ के दूसरी तरफ देखेंगे तो जहन्नम होगा, जहन्नमी होंगे, जहन्नम के अजाबात होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आराफ का तज़किरा किया। ये सूरह का नाम आराफ इसी से रखा गया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों की नियामतों और जहन्नमियों के अजाब का जिक्र किया। जन्नती जन्नत में बड़े खुश होंगे, बड़े मजे से होंगे, खा पी रहे होंगे,
सायेदार दरख्तों में टेक लगाकर दुनिया के बारे में बात कर रहे होंगे, अपने घरों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने दोस्त अहबाब के बारे में बात कर रहे होंगे। इधर जहन्नम में तड़प रहे होंगे, झुलस रहे होंगे, परेशान होंगे, आग की जो है जलन उन्हें महसूस हो रही होगी। वो जन्नतियों को देखेंगे, जन्नतियों को देखकर कहेंगे अन अफीज़ु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे जलते जलते प्यास की शिद्दत की इंतहा हो गई है, बहुत सख्त प्यास लगी है, ऐ जन्नतियों कुछ पानी के पीने के लिए कुछ पानी का इंतजाम हमारे लिए कर दो, ठंडा पानी हमारे लिए दे दो, या खाने की कोई चीज हमको दे दो। तो अल्लाह तबारक व तआला के मतलब वो जन्नती बंदे कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नियामतों को जहन्नमियों पर हराम करार दे दिया है, जहन्नमियों पर हराम कर दिया है। जन्नत की कोई चीज जहन्नम में नहीं जा सकती। तो वो तड़प रहे होंगे, झुलस रहे होंगे। फिर उसके बाद दारोगा जो जहन्नम के फरिश्ते होंगे, जो दरबान होंगे, उनसे कहेंगे कि हमें पानी दो, तो पानी दिया जाएगा। पानी जो है जन्नत की तरह ठंडा पानी, मीठा पानी, खुशगवार पानी, खुशबूदार पानी नहीं होगा, बल्कि वसुखु मान हमीमा फकत्ता अमआहुम, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पानी देगा जहन्नमियों को। कैसा पानी देगा? जहन्नम की आग में खौलाया गया खवलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब वो पानी पिएंगे तो अल्लाह ने उसकी शक्ल भी बताई कि क्या होगा, उसकी कैफियत बयान की क्या होगा। फकत्ता अमाम, जैसे वो पानी पिएंगे, पानी पीने के फौरन बाद उनकी अंतड़ियां पिघल जाएंगी। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, हम सब अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएं। तो जहन्नम की कैफियत का अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तसर तौर पर जो है इस आयत में बताया और कहा कि जन्नत ये ईमान वालों के पाने की जगह है। तो आदमी मुख्तसर सी दुनिया में जन्नत पाने के लिए जितनी कोशिश हो सके कर लेना चाहिए, क्योंकि जहन्नम की जिंदगी बहुत बुरी जिंदगी है। अगर इस 4 दिन की दुनिया में हम नाफरमानियां करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, शिर्क करेंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, नमाजों का एहतिमाम नहीं करेंगे, दीन की पाबंदी नहीं करेंगे, उसके बाद होगा क्या? जहन्नम को जाना पड़ेगा। अल्लाह हिफाजत करें। जहन्नम में जाओगे तो कोई मामूली सजा नहीं है, वहां एक दिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा का अल्फि सनति मिम्मा तउद्दुन, दुनिया में 1000 साल गुजरने पर जितनी मुद्दत गुजरती है, 1000 साल गुजरेगा तब जाकर आखिरत का एक दिन होगा। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खमसीना अल्फ सना, 50,000 साल दुनिया के जब गुजरेंगे तब जाकर अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन एक दिन गुजरता है। तो आदमी को सोच देखिए क्या होगा इंसान की हालत, इंसान कितना परेशान, कितना मजबूर, कितना लाचार हो जाएगा। तो 4 दिन की जो जिंदगी है इसमें अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, नबियों के बताए हुए तरीके पर हम जिंदगी गुजारें, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तभी हमको कामयाबी मिलेगी। तो हम अगर कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर हमें कायम रखे, जब मौत दे तो अल्लाह ताला ईमान की हालत में कलमे की मौत अता फरमाए। दुनिया भर के मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह फिर से मुसलमानों को वापस लौटाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को, तिलावत को, ज़िक्र अज़कार को, हमारी दीगर इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़ें, हमारी इबादतों को ज़्यादा से ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमको ईमान की ज़िंदगी और कलमे की मौत अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह शेख, बहुत अच्छा था। थोड़ा जो है ना इसका है सेट का ब्लूटूथ, इंशाल्लाह मैं आपको बात करूंगा अलग से इंशाल्लाह। यानी कि इसका वॉइस का इशू थोड़ा है, आज भी है इंशाल्लाह क्या? मैं आप आपसे बोल अलग देते से तो मैं चेक कर लेता है। जब आप बात करें ना फिलहाल है वो, तो वो पता नहीं है इधर नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ है, वो इंशाल्लाह वो नेटवर्क देखेंगे। बोले तो आपको 5-6 दिन में प्रॉब्लम इशू नहीं करना, आज कल से ही इशू है। हम अच्छा लोग अच्छा हेडसेट चेंज किए थे, तो चाहे तो चेंज कर ले सकते हैं, चला देखेंगे ना। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो थोड़ा ये है, दूसरा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह, रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।